إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالسبع وأهلكت عاد بالدبور متفق عليه. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی جس میں رب تعالی نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. رب کے لشکروں کے پاس کتنی قوت اور طاقت ہے، رب کے لشکروں کی تعداد کتنی ہے، رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. میرے بھائیوں، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور اللہ کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری کرنے پر جہاں اللہ نے بہت ساری رحمتوں کا وعدہ فرمایا ہے، وہیں پر جب یہ انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے دین، اس کے قانون، اس کی شریعت سے بغاوت کرتا ہے، اس کے اصول و ضابطے کے خلاف چلتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالی انہی نعمتوں کو عذاب میں تبدیل کر دیتا ہے، انہی نعمتوں کو عذاب میں تبدیل کر دیتا ہے. اور انہی مخلوقات میں سے جس مخلوق کے ذریعے جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو عذاب دیتا ہے، نافرمان اور سرکش بندوں کو عذاب دیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے. آپ عالم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، قوموں کی تاریخ پڑھیں، پچھلی قومیں انہی مخلوقات کے ذریعے ہلاک ہوئیں. یہی وہ مخلوقات جو انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی تھی، یہ ہوا، یہ پانی، یہ زمین، اور اسی طریقے سے یہ دیگر مخلوقات جو انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں، پیدا کی گئی ہیں. جب اس زمین پر اللہ کی نافرمانی عام ہوتی ہے، لوگ اللہ کے دین سے بغاوت اور سرکشی پہ اتر آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی انہی مخلوقات کو بندوں کے لیے عذاب بنا دیتا ہے، انسانوں کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، کتنے ہیں اور ان کے پاس کتنی قوت اور طاقت ہے. میرے بھائیوں، اللہ کہتے ہیں قرآن کے اندر وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے تمام لشکر اللہ کے ہیں، آسمان و زمین کے تمام لشکر اللہ کے ہیں.
اور اللہ نے فرمایا تیسری آیت میں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا، ہمارے لشکر ہی غالب رہیں گے۔ اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ انسان اللہ کے لشکر پر غالب آ جائے، یہ انسان اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر لے۔ میرے بھائیو ایسا ناممکن بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا، ہمارے لشکر ہی غالب رہیں گے۔ آئیں دیکھیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس قسم کے اور کتنے لشکروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر مختلف قسم کے لشکروں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان میں سے میں بطور مثال چند واقعات اور چند قسم کے لشکروں کا تذکرہ کروں گا جن لشکروں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار و مشرکین کو ہلاک کیا، نافرمانوں کو عذاب دیا۔ ان لشکروں میں سے ایک لشکر اور سب سے عظیم لشکر وہ فرشتوں کی جماعت ہے، فرشتوں کی جماعت۔ میرے بھائیوں آپ پڑھیں غزوہ بدر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی طرف دیکھا کہ ان کی تعداد 1000 اور ہتھیار سے مسلح، اور پھر اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد کل تقریباً 319 اور بعض روایتوں میں 314، مختلف اقوال ہیں۔ کہا جو آپ نے دیکھا کہ صحابہ 319 اور کفار و مشرکین 1000 ہیں، آپ قبلے کی طرف رخ کیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور کہا اے اللہ اللہم انجز ما وعدتنی، اے اللہ جس چیز کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اپنے وعدے کو پورا فرما، اپنے وعدے کو پورا فرما، جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اے اللہ تو اپنے وعدے کو عطا فرما۔ اے اللہ اگر یہ اہل اسلام کی مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو قیامت تک اس زمین پر تیری بات کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تیری بات کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی والہانہ انداز میں، عاجزانہ انداز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں پیچھے سے ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، دیکھا کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھوں سے گر گئی ہے، انہوں نے چادر کو اٹھایا، آپ کو اڑھایا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کریں، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا اور آپ سے کیے ہوئے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا۔ چنانچہ آئین اسی وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اپنے رب سے عاجزی انکساری کے ساتھ جب تم فریاد کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری فریاد قبول فرمائی اور اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ذریعے، 1000 فرشتوں کے ذریعے مردفین جو ایکے بعد دیگرے آسمان سے اتریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بدر کے میدان میں صحابہ کی مدد فرمائی، نبی کی مدد فرمائی 1000 فرشتوں کے ذریعے، اور دوسری آیت میں اللہ نے تسلی دی کہ اگر ضرورت پڑی تو 3000 فرشتے بھیجیں گے، اور کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کیے، ڈٹے رہے ان کفار و مشرکین کے مقابلے میں اور تقوی کی راہ اختیار کیے، تقوی پر قائم رہے، تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتے آئیں گے۔ اللہ نے 5000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ کر کے صحابہ کو تسلی دی، اور میرے بھائیوں 1000 فرشتوں کے ذریعے بدر کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور غزوہ احد میں صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ میں نے غزوہ احد میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں 2 سفید پوشاک میں دو آدمی سفید پوشاک میں وہ مکمل جرات اور عزم و ہمت کے ساتھ آپ کا دفاع کر رہے ہیں، اور میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ان دونوں لوگوں کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیجا، 2 فرشتے۔ غزوہ احزاب میں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے
ان کفار و مشرکین کے مقابلے میں ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن لشکروں کو تم نے نہیں دیکھا، جن لشکروں کو تم نے نہیں دیکھا۔ جب مکے سے اور مکے کے ارد گرد قبائل سے 10,000 مسلح فوج مدینے کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جب مدینے پر چڑھائی کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اس راستے میں جو راستہ پہاڑوں سے خالی تھا، اس راستے میں آپ نے خندق کھدوائی، اور وہ خندق کے باہر 10,000 فوج مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا، میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، صحابہ نے اللہ سے دعا کی، اور رات کے ایک حصے میں سخت ترین ٹھنڈی تھی، اس سخت ترین ٹھنڈی میں آپ فرماتے ہیں نصرت بالصبا، پوروی ہوا چلی، مشرقی ہوا چلی، اور ان ہواؤں نے ان کے ڈیگچوں کو الٹ دیا، ان کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا، ان کے سامانوں کو اڑا دیا میرے بھائیوں۔ اور آپ اللہ فرماتے ہیں وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے غزوہ احزاب میں خندق کے موقع پر ایسے فوج بھیجے، ایسے لشکر بھیجے، ان فرشتوں کو بھیجا جن کو تم دیکھ نہیں سکے، لیکن وہ فرشتے آ کر کے ان کے خیموں کو اکھاڑے، ان کے چولہوں کو اکھاڑے، اور اسی طریقے سے ان کے دلوں میں رعب اور خوف پیدا کر دیے، اور راتوں رات وہ بھاگ اٹھے، راتوں رات وہ مشرک فوج بھاگ اٹھی۔ میرے بھائیوں غزوہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، غزوہ حنین میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو وما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرشتوں کے علاوہ یہ مخلوقات، یہ زمینی مخلوقات، یہ فضائی مخلوقات، یہ سب کے سب اللہ کے لشکر ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے لشکر ہیں۔ یہ ہوا جس پر ہماری زندگی کے بقا کا دار و مدار ہے، جس سے ہم آکسیجن لیتے ہیں، جس سے ہم زندہ ہیں، میرے بھائیوں یہ ہوا جو انسان کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری شے ہے، انتہائی اہم چیز ہے، یہی ہوا جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے دین سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہتا ہے اسی ہوا کے ذریعے انسانوں کو ہلاک کرتا ہے، انسانوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ حدیث آپ فرماتے ہیں نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، کہ میں مدد کیا گیا پوروی ہوا کے ذریعے میری مدد ہوئی، واہلکت عاد بالدبور، اور مغربی ہوا، پچھمی ہوا کے ذریعے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ جب پچھم کی قوم عاد اسی ہوا سے ہلاک ہوئی، وہ کون سی ہوا تھی؟ جو پچھم کی طرف سے چلی تھی، اور میری مدد کی گئی۔ مشرکین مکہ پر عذاب آیا پوروی ہوا کے ذریعے، نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد کو تیز تند آندھی کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ ان پر جو عذاب آیا قوم عاد، وہ قوم عاد جن کو اپنی قوت اور اپنی طاقت پر ناز تھا، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ کہتے تھے من نشد منا قوہ۔ قوم عاد یہ زمین پر لوگوں کو للکارتے تھے، قوموں کو للکارتے تھے، اور کہتے تھے من نشد منا قوہ، بھلا ہم سے بھی بڑا کوئی طاقتور قوم ہے، ہم سے بڑا کوئی طاقتور قوم ہے۔ وہ قوم عاد جو پتھروں کو تراش کر محلات بنایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد کو اللہ نے تیز تند ہوا کے ذریعے ہلاک کیا، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، ان پر ہوا مسلط رہی 7 رات 8 دن تک، 7 رات 8 دن تک ہوا چلتی رہی، 7 رات 8 دن تک ہوا چلتی رہی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس ہوا کے ذریعے ہلاک کیا۔ میرے بھائیوں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں ایسے اوندھے منہ پڑے رہے گویا کہ کھجور کے کھوکھلے درخت ہوں، کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح وہ اپنے گھروں میں پڑے رہے۔ میرے بھائیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
قوم عاد کو ہلاک کیا ہوا کے ذریعے، اور اسی ہوا کے ذریعے اللہ نے آپ کی اور مسلمانوں کی صحابہ کی مدد فرمائی۔ تو اللہ اپنی مخلوق کو چاہے تو نعمت میں بدل دے، چاہے تو عذاب میں بدل دے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، یہ ریح، یہ ہوا بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ ایسی میرے بھائیوں، یہ پانی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ پانی جو اللہ کی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، جس پر ہماری حیات اور ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، جو ہماری حیات کے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اگر پانی نہ ہو سارے جاندار ہلاک اور تباہ ہو جائیں گے۔ پانی اللہ کی عظیم نعمت ہے، لیکن یہی نعمت عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہے اس وقت جب انسان اللہ کے دین سے، اللہ کے قانون سے، اللہ کی شریعت سے بغاوت کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ پڑھیں قوم نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے، ان کے سوا جتنے انسان تھے، جتنے کفار تھے، ان سب کو اللہ نے پانی کے ذریعے ہلاک کیا، غرق کیا، انہیں تباہ کیا۔ لمبا واقعہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم فرعون کو پانی میں غرق کیا، ہلاک کیا۔ وہی دریا اور وہی پانی جو موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے نعمت بنا، جو دریا، جو پانی موسیٰ علیہ السلام کے لیے نعمت بنا، وہی پانی، وہی دریا، وہی جگہ، وہ کافروں کے لیے کیا ہے؟ فرعون اسی قوم کے لیے کیا؟ ہلاکت اور عذاب کا باعث بنا۔ اللہ نے قوم فرعون کو ہلاک کیا طوفان کے ذریعے، اللہ نے قوم فرعون کو ہلاک کیا طوفان کے ذریعے۔ بہت ساری قوموں پر اللہ نے اپنا عذاب بھیجا، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قوم لوط پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے کنکریلی پتھروں کی بارش فرمائی۔ کنکریلی پتھر کی بارش ہوئی اور زمین کو، ان کی بستی کو الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ وہ زمین جس کی پشت پر، جس کے پیٹھ پر وہ راتوں میں آرام کرتے تھے، جس کی پیٹھ پر رہتے اور بستے تھے، جس کی پیٹھ سے، جس کے پیٹ سے وہ روزی حاصل کرتے تھے، غذا حاصل کرتے تھے، جب انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ کفر کیا، شرک کیا، اللہ نے انہی کے گھروں کو، جہاں وہ سکون حاصل کرتے تھے، جہاں وہ لطف اندوز ہوتے تھے، اللہ نے اسی زمین اور اسی علاقے اور انہی گھروں کو پلٹ دیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارہ من سجیل منضودہ مسومۃ عند ربک۔ اللہ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا، جب ہمارا فیصلہ آ گیا اس قوم کے بارے میں، قوم لوط کے بارے میں، جب اللہ کا فیصلہ آ گیا، اللہ کہتے ہیں جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے زیر و زبر کر دیا ان کی بستی کو، اوپر کو نیچے اور نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا، پوری بستی کو اللہ نے پلٹ دیا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کے ذریعے قوم لوط کی بستی کو پلٹ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودَةٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اور پھر ان پر ہم نے آسمان سے کنکریلی پتھروں کی بارش برسائی، کنکریلی پتھروں کی بارش برسائی، مسومۃ عند ربک، اور ان پتھروں پر رب کی طرف سے علامات تھی، نشانیاں تھی۔ میرے بھائیو، یہ کنکر، یہ پتھر بھی اللہ کی فوج ہے، اللہ کا لشکر ہے۔ اور ابرہا جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے گیا تھا، لڑاکو ہاتھی لے کر اور اسلحے سے مسلح ہو کر، میرے بھائی، یمن سے ابرہا گیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے اور کنکروں کے ذریعے اس کی بھاری فوج کو ہلاک کیا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ نے ان کے اوپر پرندے بھیجے، چھوٹے ننھے منھے پرندے، اور مقابلے میں لڑاکو ہاتھی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کہتے ہیں ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ مقابلے میں لڑاکو ہاتھی ہے، اسلحے سے مسلح ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے چوچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر۔ اللہ کہتے ہیں ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ کنکریلے پتھر اپنے چوچ سے پرندے انہیں مارتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، اور وہ ہاتھی، وہ ابرہا، اس کی ساری فوج
کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے، کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے، کھوکھلا ہو گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ پرندے اللہ کی فوج ہیں، پرندے اللہ کے لشکر ہیں، کنکریلے پتھر اللہ کے لشکر ہیں، اور میرے بھائی کیڑے مکوڑے تک اللہ کے لشکر ہیں، کیڑے مکوڑے تک اللہ کے لشکر ہیں۔ معروف واقعہ ہے نمرود کا واقعہ ہے۔ نمرود ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود جو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں، میں تم سب کا رب ہوں، جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نمرود پر عذاب بھیجا، اس کے فوج کو اللہ نے مچھروں سے ہلاک کیا، اور ایک مچھر اس کے ناک میں گھس گیا، ایک مچھر اس کے ناک میں گھس گیا۔ اس نے 400 سال تک حکومت کی تھی، 400 سال تک وہ اپنی قوم کا رب بنا ہوا تھا۔ میرے بھائیو، اللہ نے اس مچھر کے ذریعے اسے 400 سال تک سزا دی، اور اس نمرود کے نزدیک سب سے محبوب شخص وہ تھا جو اس کے سر پر جوتے مارتا تھا۔ جب اس کے سر پر جوتے پڑتے تھے تب مچھر کیا ہے، کاٹنا اندر سے بند کر دیتا تھا۔ اس طرح اللہ نے اسے ذلیل اور رسوا کیا، مچھر کے ذریعے اللہ نے اسے ہلاک کیا، اس کی فوج کو ہلاک کیا۔ یہ مچھر، یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے، یہ بھی اللہ کی لشکر ہے، اللہ کے لشکر ہے۔ آپ پڑھیں قرآن کے اندر، قوم فرعون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر مختلف قسم کے عذاب بھیجے، جہاں اللہ نے انہیں پانی سے ہلاک کیا، طوفان اور بہت زیادہ بارش سے ان پر عذاب بھیجا۔ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جوؤں کے ذریعے کیا عذاب مبتلا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والقمل، کہ جوؤں کے ذریعے اللہ نے قوم فرعون کو عذاب دیا، اور وہ جو ان کے کپڑوں میں، ان کے بدن میں، ان کے بالوں میں، ان کے کھانے پینے کے برتنوں میں، ان کے بستروں میں، جہاں وہ بیٹھتے تھے جو ان کے اوپر رینگتے تھے، کاٹتے تھے انہیں۔ اللہ نے قوم فرعون کو ہلاک کیا، یا قوم فرعون پر عذاب بھیجا جراد اور ٹڈی کے ذریعے۔ جراد، جس کے بارے میں حدیث ہے، جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، آپ فرماتے ہیں لا تقتل الجراد فإنها جند من جنود اللہ الأعظم، ٹڈی کو نہ مارو، ٹڈی یہ اللہ کی بڑے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ ٹڈی فإنها جند من جنود اللہ الأعظم، یہ اللہ کے بڑے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ ٹڈی معمولی کیڑا، حشرات میں اس کا شمار ہوتا ہے، ان کے کھیتوں کو، ان کے باغوں کو کھا لیا۔ قوم فرعون کی جو کھیتیاں تھیں، ان کے باغات میں جو پھل تھے، ٹڈیوں کی فوج آئی، اور پوری کی پوری بستی، پورے باغات، جتنے پھل اور کھیتیوں میں جتنے اناج اور غلے تھے، ان ٹڈیوں نے کیا صاف کر دیا۔ یاجوج ماجوج وغیرہ وغیرہ، میرے بھائی، کیڑے مکوڑے، والضفادع، قوم فرعون پر اللہ نے عذاب بھیجا میڈک کے ذریعے، میڈک کا عذاب بھیجا، اور میڈک ان کے گھروں میں، ان کے چولہوں میں، ان کے برتنوں میں، ان کے بستروں پر، ان کے اوپر، ان کی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھتے تھے، میڈک ان کے اوپر آتا تھا۔ اللہ نے قوم فرعون پر میڈک کا عذاب بھیجا، والدم، خون کا عذاب بھیجا اللہ نے قوم فرعون پر، کہ ان کے نلوں میں، ان کے کنویں میں، ان کے برتن، پانی کے برتنوں میں، ان کی ہاڈیوں میں جو کچھ ہوتا تھا کھانے پینے کی چیز، وہ کیا ہے، اس میں خون ہو جایا کرتا تھا، خون آ جایا کرتا تھا۔ اللہ نے قوم فرعون پر خون کا عذاب بھیجا، میڈک کا عذاب بھیجا، ٹڈی کا عذاب بھیجا۔ میرے بھائیو، اللہ نے مچھر کا عذاب بھیجا، مختلف قسم کے عذاب بھیجے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے لشکر یہ بھی ہے، دلوں میں خوف اور رعب کا طاری ہو جانا، یہ بھی اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا لشکر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ان کافروں کے دلوں میں ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے ہم رعب پیدا کر دیں گے، خوف پیدا کر دیں گے۔ اور ظاہر ہے جس فوج اور جس قوم کے دل میں رعب پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، وہاں ہتھیار بھی کام نہیں آتے ہیں، وہاں کوئی بھی طاقت کام نہیں آتی ہے۔ تو بزدلی یا خوف کا پیدا ہونا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں رعب اور خوف پیدا کر دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا لشکر ہے۔ اور حدیث آپ فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر،
کہ میری مدد کی گئی ہے رعب کے ذریعے، خوف کے ذریعے. کافر ہم سے 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے خوف کھائے گا. کافر کفار کے دلوں میں اللہ مسلمانوں کا خوف ڈالے گا، دور سے کافر خوف کھائے گا. 1 مہینے کی جو مسافت ہے، 1 مہینے کی جو مسافت ہے، اگر مسلمان وہاں رہے کافر یہاں سے خوف کھائے گا، کافر یہاں سے خوف کھائے گا. تو رعب اور خوف کا پیدا ہونا دل میں، یہ بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. ایسے میرے بھائی بادل، یہ گرج، یہ کڑک، یہ چیخ، یہ آواز، یہ بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قوم ثمود کے بارے میں، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ کہ ان ظالموں پر ایک چیخ آئی، ان ظالموں پر ایک چیخ آئی. بادل کی گرج کی آواز تھی. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ فرشت جبریل کی آواز تھی. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ظالموں کو چیخ نے آ دبوچا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور اس گرج اور اس آواز سے یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہے، اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہے. میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق کے ذریعے ہلاک کرنا چاہے، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کی کوئی بھی چیز عاجز اور ناکام نہیں کر سکتی ہے، عاجز اور ناکام نہیں کر سکتی ہے. وہ جب چاہے، جس وقت چاہے اور جس مخلوق کے ذریعے چاہے اپنے نافرمان بندوں پر عذاب بھیج سکتا ہے، نافرمان بندوں کو ہلاک کر سکتا ہے، انہیں تباہ کر سکتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا معاملہ یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ لشکروں کا محتاج نہیں، اللہ لشکروں کا محتاج نہیں، لیکن اہل ایمان کے دلوں میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے، اہل ایمان کے دلوں میں سکون پیدا کرنے کے لیے، انہیں تسلی دینے کے لیے اللہ نے یہ اسباب بنائے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجیں گے، ہم تمہاری مدد کے لیے اپنی مخلوقات کو تمہارے دشمنوں کے خلاف، تمہارے دشمنوں کے اوپر مسلط کر دیں گے. اللہ نے اہل ایمان وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم، اللہ نے یہ فرشتے بھیجے تمہاری مدد کے لیے، اس لیے تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن رہیں کہ ہاں تمہارے ساتھ فرشتے ہیں، تمہارے ساتھ فرشتے ہیں. ورنہ حقیقت میں ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. میرے بھائیوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، لشکروں کا محتاج نہیں. اس کا معاملہ یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اہل ایمان کو کے دلوں میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے، سکون پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اسباب بنائے ہیں، اور ان مخلوقات کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے اور کافروں کو، مشرکوں کو ہلاک کرتا ہے اور ان پر اپنا عذاب بھیجتا ہے. کبھی گرم ہوا چلا کر کے، کبھی سخت ٹھنڈی ہوائیں چلا کر کے عذاب دیتا ہے، کبھی بارش کو روک کر عذاب دیتا ہے، کبھی بارش زیادہ برسا کر عذاب دیتا ہے. میرے بھائیوں، کبھی زمین کو ہلا کر زلزلے کی صورت میں اللہ عذاب دیتا ہے. اور حدیث میرے بھائیوں آپ فرماتے ہیں یکون فی آخر امتی خسف و مسخ و قذف، کہ میری امت کے آخری دور میں زمین میں دھسانے کا عذاب آئے گا، چہروں کے بگاڑنے کا عذاب آئے گا، اور آسمان سے پتھروں کی بارش کا عذاب آئے گا، آسمان سے پتھروں کی بارش کا عذاب آئے گا. میرے بھائیوں، رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. یاد رکھیں، کوئی بھی چیز ہمارے لیے عذاب کا باعث بن سکتی ہے. بیماریاں اور وہ بیماریاں جو پہلی قوموں میں نہ تھیں، جو آج سے پہلے نہ تھیں، بالخصوص وہ بیماریاں، یہ اللہ کا عذاب ہیں، اللہ کا عذاب ہے. اللہ بیماریوں کے ذریعے، خوف کے ذریعے، اپنی نعمتوں کو روک کر یا کہ اپنی نعمتوں کو عذاب میں بدل کر اللہ اپنا عذاب بھیجتا ہے. اور حدیث آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارے اندر بے حیائی عام ہوگی اور لوگ علل اعلان بے حیائی کام کرنا شروع کر دیں گے، تو اللہ اس قوم میں، اللہ ان لوگوں میں ایسی بیماریاں بھیج دے گا جو بیماریاں پہلے نہیں تھی. یہ سب کے سب اللہ کے لشکر ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے لشکر ہیں. معمولی سے معمولی مخلوق سے لے کر بڑے سے بڑے مخلوق تک
वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन के तमाम लश्कर अल्लाह के हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की अजमत को पहचाने, अल्लाह की कुव्वत को पहचाने, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करें और याद रखें किसी भी वक्त अल्लाह की पकड़ आ सकती है। अल्लाह से डरें और अपनी जिंदगी को, अपने औकात को अल्लाह की इताअत में इस्तेमाल करें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। आमीन रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।